اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ پوری آیت ہے جیسے حمدللہ الحمدللہ رب العالمین کو خلاصہ کر کے عربی میں کہتے ہیں حمدللہ. اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خلاصہ جب کرتے ہیں کہتے ہیں بسملہ. عربی میں بسملہ، بسم اللہ اس کو اردو میں کہہ دیتے ہیں، لیکن بسملہ عربی میں کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ. سن رہے ہیں سب لوگ؟ تو حمدللہ اسی طرح سے ہے حلا یعنی لا الہ الا اللہ کو تو اب عربی زبان میں سب الفاظ کے لیے ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے، ایک جملے کے لیے، ایک آیت کے لیے، کلمے کے لیے ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے تاکہ جب بھی اس لفظ کو کہا جائے تو پورا کا پورا اس کی عکاسی کر سکے. تو بسملہ بے انتہا اہم ہے اور افضل ترین آیات میں سے آیت ہے. اس کے پڑھنے کے بے انتہا فضائل و مناقب ہیں. تاکید ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 کلمات پہ مشتمل ہے. اسم، فعل اور حرف 3 کلمات کی 3 اقسام ہیں، ناؤن ہے، ورب ہے، پارٹیکل ہے. لیکن جب آپ اصول فقہ میں جائیں گے تو وہاں صرف 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں، معنی اسمی اور معنی حرفی. معنی اسمی اور معنی حرفی. اب جس نے کبھی پہلے اصول فقہ پڑھا ہو تو اس کے ذہن میں آ گیا ہوگا، میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. معنی اسمی جب کہا جاتا ہے تو مستقل معنی، معنی حرفی جو غیر مستقل ہو، جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو، کسی اسم کے یا فعل کے سہارا لینے کے بعد اس کے اپنے معنی واضح ہوتے ہوں کسی اسم کے ساتھ جب وابستہ ہو جائے. اب یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با حرف ہے، اس کے بعد ہے اسم، پھر ہے اللہ، پھر ہے الرحمن، پھر ہے الرحیم. اور سے سنیں گے سب حضرات، اسم کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا الف گر گیا، اس لیے بسم اللہ الف گرنے کے بعد بے اسم اللہ تھا، بسم اللہ رہ گیا، الف کثرت استعمال کی وجہ سے گر گیا. اقرا بے اسم ربک الذی خلق، کیونکہ وہاں ایک ہی آیت ہے تو وہاں پہ اسم کا الف نہیں گرا. اقرا بے اسم ربک الذی خلق، سورہ الگ کے اندر اسم کا الف باقی رہا، یہاں پہ اسم کا الف گر گیا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے. بے اسم اللہ نہیں رہا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا. اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی. تو اسم یعنی نام، جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نیم، با حرف ہے. اور علم لغت کے اندر اور نحو میں یعنی سنٹیکس کے اندر اور گرامر کے اندر، لغت میں ڈکشنری کے اندر 9 معانی بیان کیے ہیں لفظ با کے. تو اب 9 معانی بیان کیے گئے لفظ با کے. There are 9 meanings of the particle با. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو لفظ حرف ہے با، اس کے 9 معانی بیان کیے گئے ہیں. میں سارے پیش کروں گا تب تک تو مجھے پورا پتا ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی نہیں ہوگا. بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہیں، 2 معانی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ممکن ہیں، صرف 2 معانی ممکن ہیں 9 میں سے. مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا. الصاق کے معنی میں بھی با کے معنی آتے ہیں، ابتدا کے معنی میں بھی آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یا ابتدا کے معنی میں ہے یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم، اور با استعانت کے لیے بھی آتا ہے. عربی میں استعانت یعنی مدد کے لیے بھی آتا ہے، مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. بس صرف 2 معانی بسم اللہ میں ممکن ہیں، 9 میں سے صرف 2. تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ 9 میں سے صرف 2 معانی ممکن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، 7 ممکن نہیں ہیں، صرف 2 معنی ممکن ہیں. یا ابتدا کے I begin in the name of Allah the compassionate the merciful، میں شروع کرتا ہوں ہر کام کو اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. یا میں مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. بس 2 معانی ممکن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور کوئی معنی ممکن نہیں ہے. یا ابتدا کے لیے آیا ہے یا استعانت کے لیے آیا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی حضرات کو مجھے پہنچانا پڑے گا. اب سب کی توجہ میرے ساتھ رہے، سارے مجمع کی توجہ ہو. ایک بہت بڑی فلسفے کی کلام کی بحث ہے جو 1000 سال سے زیادہ پرانی بحث ہے، 1000 سال سے پرانی بحث ہے، آج تک باقی ہے. میں اس بحث کو پیش کر رہا ہوں، سب کی توجہ ہو. شیخ طوسی کی تفسیر ہے جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی تھی. التبیان فی تفسیر القرآن 10 جلدوں میں تفسیر ہے. اس کی پہلی جلد میں جو سب سے پہلی بحث ہے مقدمے کے فوراً بعد، وہ انہوں نے بسم اللہ سے متعلق بحث کی ہے، اور وہ ہے اسم و مسمہ کی بحث. اور مجھے پوری امید ہے سب لوگ اس کو غور سے سنیں گے اور سب سمجھیں گے. میں آپ کو یقین دہانے کرا رہا ہوں کہ میں جب پیش کروں گا سب سمجھ جائیں گے. اگر نہ سمجھیں تو اشارہ کر دیجیے گا، میں اور وضاحت کر دوں گا. اسم اور مسمہ کی بحث. اسم اور مسمہ، اسم کہتے ہیں نام کو، مسمہ جس کا نام ہو، نیم اینڈ دا نیمڈ. اسم یعنی نام، نیم، اور مسمہ دا نیمڈ. نام ہے سید علی رضا رضوی، میں مسمہ، یہ وجود مسمہ ہے، اور نام میرے والدین نے رکھا علی رضا رضوی. توجہ ہے. اسم بدل بھی دیں تو مسمہ وہی رہے گا. اسم اور مسمہ کی بحث قدیمی ترین بحثوں میں سے ہے. شیعہ سنی تمام میں بحث آج تک باقی ہے. 1000 سال ہو چکے، بڑے بڑے علماء مفسرین نے سب نے لکھا اسم اور مسمہ. بھائیوں کی بحث یہ ہے کہ اسم عین مسمہ، عربی کے الفاظ ہیں، وضاحت کروں گا. اسم عین مسمہ یعنی اسم نام اور مسمہ ایک ہی شے ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، اسم غیر مسمہ، اسم اور ہے، مسمہ اور ہے. میرا اسم بدل بھی جائے تو مسمہ وہی ہے. میں اپنا فیصلہ کروں، والدین نے نام رکھا تھا علی رضا رضوی، میں نام بدل رہا ہوں حسن رضا رضوی لکھ رہا ہوں، حسین رضا، جو بھی نام بدل لوں گا وجود وہی رہے گا، مسمہ وہی رہے گا.
ہم سب نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ بھئی یہ پانی کو پانی کہتے ہیں، یا آگ کو آگ کہتے ہیں، فائر کو آگ کہتے ہیں اردو میں. آج سب فیصلہ کر لیں کہ نہیں، آج سے آگ کو ہم پانی کہیں گے. مسمہ وہی رہے گا، اسم بدل جائے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسمہ بدل جائے. آگ وہی رہے گی، بھڑکتی رہے گی. پانی نام رکھنے سے پانی نہیں ہو جائے گی. پتہ نہیں کتنے پہنچ رہے ہیں. اسم اور ہے، مسمہ اور ہے. اسم عین مسمہ نہیں ہے. اگر عین مسمہ ہوتا، عین مسمہ ہوتا، if it was exactly the named, if name was exactly the named، اگر اسم اور مسمہ عین ایک ہی ہوتے تو جیسے ہم کہتے آگ تو زبان پہ آگ لگ جاتی، جبکہ آگ کہنے سے زبان کو کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے اسم اور ہے، مسمہ اور ہے. میں تو دلیلیں دے رہا ہوں. اس کے جواب میں بھائیوں نے ایک اور بحث کو پیش کیا. وہ کہتے ہیں نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا حلوہ تو منہ میں پانی آنے لگتا، اس کا مطلب ہے اسم عین مسمہ. ان کی بھی بحثیں سن لیجئے. یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ اپنی بحث کو اچھے انداز سے پیش کرتے ہیں، ان کی بحث کو ہم بالکل ایسے پیش کریں کہ کوئی نہ تسلیم کرے. تو ان کی بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں نہیں، جب کہتے ہیں نا حلوہ تو فوراً منہ میں پانی آنے لگتا ہے، اس لیے اسم عین مسمہ نہیں. اگر حلوہ کہنے سے حلوہ منہ میں آتا تب اسم عین مسمہ ہوتا، لیکن حلوہ کہنے سے پانی آتا ہے، حلوہ نہیں. توجہ ہو اگر بات واضح ہو رہی ہو. اب یہ کلام کی فلسفے کی پیچیدہ ترین بحث ہے، جتنا ہو سکتا ہے میں آسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اسم عین مسمہ نہیں ہے، اسم غیر مسمہ. اب میں جان بوجھ کے عربی کی اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں. غیر یعنی وہ نہیں ہے. اسم مسمہ نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. اسم اور ہے، مسمہ اور ہے. اب الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومن کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہمیشہ بلند آواز سے پڑھے. جتنی امیر المؤمنین کے بغض رکھنے والوں نے بسم اللہ کو حذف کرنا چاہا، اتنا ہی ہم اس پہ تاکید کرنے پہ تیار ہیں. جب شام والے نے قرآن سے ہی حذف کر دیا اور اس کو نکال دیا، کہا کہ نہیں بسم اللہ قرآن کا جز نہیں ہے، تبرکن لکھ دی جاتی ہے، اور تبرکن نہیں لکھی جاتی. ائمہ علیہ السلام نے تاکید کی کہ ہر سورہ کا جز ہے سوائے سورہ برات کے. ہر سورہ کا جز ہے، اور ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا جب انسان قرآن کی تلاوت کرے گا. سن رہے ہیں سب لوگ؟ تو پوچھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں یا مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام سے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا ہے. جناب امیر المؤمنین سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا کہ مولا ذرا سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دیجئے. عشاء کی نماز مولا نے مسجد کوفہ میں پڑھائی تھی، وہیں پہ آپ کو روک لیا گیا. واقع سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے ایک نتیجہ دینا ہے، واقع سب کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا. فوراً پوچھا کہ مولا سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیجئے. تو مولا نے کہا بیٹھ جاؤ، سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتا ہوں. اب چند افراد بیٹھ کے لکھنے لگے. جناب عبداللہ فوراً بیٹھ گئے، اور بہت ان کا رتبہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں، حافظ کل قرآن ہیں، ہزاروں احادیث کے حافظ ہیں، اور جناب ختم مرتبہ سے اور جناب امیر سے سننے کے بعد قرآن حفظ کیا. جب پوری رات جناب امیر تفسیر بیان کرتے رہے، جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی مولا نے کہا کہ وقت کم تھا اس لیے میں نے کم ہی بیان کیا ہے، فجر کا وقت ہو رہا ہے، میں دوسری جماعت پڑھاؤں گا. تو انہوں نے فوراً قلم روکا، کہا مولا پوری رات میں سنتا رہا، آپ بیان کرتے رہے، لیکن آپ بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے. ابھی میری آپ بسم اللہ کی تفسیری بھی پریشان ہو رہے ہیں. مولا پوری رات بیان کرتے رہے، 12 گھنٹے، بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے. کہا مولا سورہ فاتحہ کی تفسیر کو پوچھا تھا، آپ تو بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے. کہا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، جتنے علوم اس کائنات میں ہیں سارے اللہ کے کلام قرآن میں ہیں. جو کچھ قرآن کے اندر ہے، کلام اللہ المجید کے اندر ہے، وہ سورہ فاتحہ میں ہے. جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے. جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے. جو کچھ بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. کوئی اعتراض نہ کرے کہ نقطے نہیں تھے. ارے قرآن کے اندر نقطے بھی جناب امیر نے لگائے ہیں. جس نے نقطے لگائے ہوں وہ نقطے کی اہمیت کو سمجھتے تھے. تو آپ نے کہا کہ انا النقطۃ التی تحت الباعث، بائے بسم اللہ کا نقطہ میں ہوں. اس کو بڑے بڑے علماء نے اپنے اپنے انداز سے پیش کیا ہے. شاید میں کبھی آپ نے سن رکھا ہو. ایک میں جملہ اپنے انداز سے پیش کروں گا کہ جب آپ سی ڈی خریدیں گے نا، اس کے اندر تمام 2000 سے زیادہ کتابیں ہیں. ایک نقطے کے برابر قرآن کریم ہے اس پوری سی ڈی کے اندر. میں نے 2000 سے زیادہ اس میں کتابیں تھیں. ایک میں نے کہا اس میں قرآن بھی ہے، حدیث کی فقہی ساری کتابیں. کہاں قرآن بھی ہے؟ کہاں؟ کہ ایک نقطے کے برابر. جب کمپیوٹر آیا، سائنس نے ترقی کی، سی ڈی دریافت ہوئی، تو اس وقت لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نقطے میں قرآن بھی آ سکتا ہے.
میرے مولا 1400 سال پہلے بتا گئے تھے کہ اگر قرآن کو ایک جگہ دیکھ لو تو مجھے دیکھ لو، نقطے کو پھیلا کے دیکھ لو تو قرآن کو دیکھ لو۔